الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا کہ کیا اللہ تبارک و تعالی سب کچھ کر سکتا ہے، تو اس سب کچھ کے اندر کیا اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بھی بولتا ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یا جو چیزیں ممکن نہیں، واجب ہیں، محال ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اس کی صفات کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی، اور ان لوگوں کا ذکر کیا تھا جو اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں ہمیشہ متردد رہتے تھے۔ جب اسلام کی سربلندی دیکھتے تو پھر ان کے دل، ان کی طبیعت اسلام کی طرف راغب ہوتی۔ جب وہ دیکھتے کہ اب مشقت کا وقت ہے، اب جہاد کا وقت ہے، امتحان کا وقت ہے، تو پھر وہ کفر کی تاریکیوں کے اندر کھڑے رہ جاتے تھے۔ تو پچھلے مکمل ایک رکوع کے اندر ان منافقین کو ہم نے پے در پے بیان کیا۔ یہاں تک 2 رکوع سورۃ البقرہ کے کمپلیٹ ہو گئے۔ آگے تیسرا رکوع آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، عبادت کرو تم اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ لعلکم تتقون، یہ امید کرتے ہوئے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تمہیں تقوی ملے۔ آگے فرمایا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات، وہ رب ذوالجلال جس نے تمہیں پیدا کیا اور زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ والسماء بناء، اور آسمان کو عمارت بنایا۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر زمین سے اگائے کچھ پھل تمہارے رزق کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو تم جان بوجھ کر اللہ تبارک و تعالی کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، جان بوجھ کر کسی کو اللہ تبارک و تعالی کے برابر نہ بناؤ، شریک نہ ٹھہراؤ۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الناس۔ یا ایھا الناس سے مراد تمام لوگ ہیں، تمام انسانیت مکمل، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی سلسلے سے تعلق رکھتا ہو وہ انسان، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خطاب ہے کہ اے لوگو، وہ پھر مسلم ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ انسانوں کے اندر جس کا شمار ہوتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کی تعریف یہ ہے، عبادت اس تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے اور معبود کی الوہیت یعنی اس کے معبود ہونے کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لاتا ہے، اسے عبادت کہتے ہیں۔ یہاں عبادت توحید اور اپنے علاوہ تمام اقسام کو شامل ہے۔ یہاں جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انسانوں کو کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا، تو اس کے اندر مومن، مسلمان جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو تو یہ حکم ہے کہ وہ اسلام کے جو اعمال ہیں ان کو بجا لائیں، اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا پرچار کریں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور ان کو آگے پھیلائیں۔ تو یہاں کافر لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، اپنا سکھ وغیرہ ہیں، جو اسلام سے جن کا تعلق نہیں ہے، تو وہ بھی تو اس کے اندر شامل ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کافر ہیں ان کی عبادت اس معنی کے اندر اس کا حکم ہے کہ تم سب سے پہلے سب سے اول جو عبادت ہے اس کو بجا لاؤ۔ وہ کون سی ہے کہ سب سے پہلے کفر کی تاریکیوں سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر ایمان لاؤ، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ، تمام ملائکہ پر، تمام کتب پر۔ اس کے بعد جب تم مسلمان ہو گئے تو پھر دوسرے اعمال صالحہ بھی بجا لاؤ۔ یہ کافروں کو حکم ہے کہ سب سے پہلے تم ایمان لاؤ کفر کو چھوڑ کر، یہ ان کی عبادت ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بندہ عبادت کرتا ہے، جو تقوی حاصل کرتا ہے، جو سجدہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، تو اس کا فائدہ صرف اور صرف عابد کو ہی ہوتا ہے، صرف اور صرف سجدہ کرنے والے کو ہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک، ذات مقدس اس بات سے پاک ہے، اس چیز سے پاک ہے کہ کوئی چیز اسے نفع پہنچائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز سے فائدہ حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ جو اگر ہم نماز پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں گے، تو اس کے اندر اپنا ہی فائدہ ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے، عبادت اور اطاعت کرتا ہے۔ آگے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ جب تم نہیں تھے، جب تمہارا کوئی وجود نہیں تھا تو میں نے تمہیں پیدا کیا، یعنی عدم سے مخلوق کو پیدا فرمانا۔ اور دوسری آیت کے اندر فرمایا کہ تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، تمہارے لیے زمین کو ایک استوار بنایا جس پر تم چلتے ہو، اپنے کام کاج کرتے ہو۔ اور پھر فرمایا والسماء بناء، اور آسمان کو عمارت بنایا۔ آسمان کو عمارت سے مراد یہ ہے، آپ جدھر بھی دیکھیں گے تو آپ کو آسمان جھکتا ہوا ہی نظر آئے گا۔ مفسرین اکرام نے فرمایا کہ آسمان مربع کی طرح نہیں ہے، جس طرح مربع ہوتا ہے اس طرح نہیں ہے، بلکہ ایک قبہ کی طرح ہے، جو اس طرح ایک گنبد ہوتا ہے اس طرح۔ اس لیے ہمیں ہر طرف آسمان جھکتا ہوا ہی نظر آتا ہے، تو اس سے تعبیر کیا گیا ہے عمارت سے، کہ فرمایا والسماء بناء، اور آسمان کو عمارت بنایا۔ کس کے لیے؟ صرف تمہارے لیے، تم عبادت کرو، میں نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو عمارت بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی اتارا، آسمان سے بارش اتاری، وہ کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ کس طرح؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تاکہ جب وہ پانی زمین پر پڑے تو اس سے کچھ ایسی چیزیں نکلیں، کچھ ثمرات، کچھ تو پھل نکلیں جو تمہارے کھانے کے لیے ہو۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ انسان میں نے تمہارے لیے مہیا کیا، تمہارا کیا کام ہے؟ صرف اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، یہ سب باتیں فرمانے کے بعد کہ میں نے تمہیں یہ فائدہ عطا کیا، فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر پھر میرے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ ٹھہراؤ۔ تو جب یہاں ثابت ہوا کہ جب انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، تو پھر کس قدر یہ ناشکری ہوگی کہ بندہ اس کریم رب تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کر کسی اور کے آگے جا کے ساتھ جھکائے، کسی اور کے پوجے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ایک ناشکری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ہمیشہ اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نعمتوں کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے اس پر، جو اس سے آگے والی آیت ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، کہ قرآن پاک جس کو آج ہم بیان کر رہے ہیں،
اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عالم انسانیت کے جو کافر ہیں، جو انکاری ہیں، ان کو ایک چیلنج دیا تھا۔ وہ چیلنج کیا ہے انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک خیال رکھیے گا اپنا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، ثواب حاصل کریں۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔